الله وحده والصلاة والسلام على نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے درس میں ہم آپ کو قیامت کا منظر دکھائیں گے، قیامت کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ قیامت میں کیا کیفیت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا اپنے بندوں اور اپنے امتیوں کو ہدایات فرمائی ہیں۔ اسلامی عقیدے میں ایک اہم ترین عقیدہ قیامت ہے نا۔ قیامت کیا ہے؟ وہی کہ ہر ایک کو مر جانا ہے، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اس عقیدہ قیامت کو زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق ضروری ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اقرار کرنا، دل سے بھی اس کو سچا جاننا۔ کوئی اللہ کو، اس کے رسول کو، کتابوں کو، حشر و نشر کو، قیامت کو زبان سے تو حق کہے لیکن دل سے سچا نہیں جانے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دنیا والوں کے نزدیک تو بھلے ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی دل سے سچا جانے لیکن دنیا اور دنیا کی مجبوریوں کی بنیاد پر اس نے زبان پر تالا لگایا ہو، دنیا والے تو اسے یقیناً اللہ اور رسول کے نزدیک جو بھی ہو مسلمان ہوگا، لیکن اللہ اور دنیا والوں کے نزدیک بظاہر اس پر جو فتویٰ ہوگا وہ اسلام مسلم ہونے کا فتویٰ نہیں ہوگا۔ تو ہر مسلمان کے لیے زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق ضروری ہے۔ کیا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہے نا؟ زبان سے اقرار ان چیزوں کا اور دل سے تصدیق، سچا جاننا کہ اسے مرنے کے بعد زندہ ہو کر بروز قیامت اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ چنانچہ کفار و مشرکین کے خلاف عقیدے کا رد کرتے ہوئے اللہ پاک نے سورہ تغابن میں ارشاد فرمایا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر، کہ کافروں کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اے رسول تم کہہ دو کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے، پھر جو کام تم کر رہے ہو اس کے بارے میں تم کو ضرور بتا دیا جائے گا، اور یہ تو خدا پر آسان ہے۔ اسی طریقے سے سورہ جاثیہ نے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ خدا ہی تم کو زندہ یعنی پیدا کرتا ہے اور وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس میں کسی طریقے کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس پر تعجب کیا کہ بھلا مرنے کے بعد کیسے کسی کو اٹھایا جا سکتا ہے، تو قرآن پاک میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ جو طاقت اور جو ذات تم کچھ نہیں تھے تو تمہیں پیدا کیا، وہ ذات اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں مارنے کے بعد زندہ بھی کر سکتی ہے، دوبارہ بھی تمہیں لوٹا کر لا سکتی ہے۔ یہ عقلی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیلیں پیش کی ہیں۔ تو عزیز نوجوانوں، اللہ عز و جل نے یوم آخرت پر یقین کو ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے نا، اس میں کسی طریقے کا تذبذب کے شکار آپ نہ ہوں، اور اپنی کتاب میں ایسے دلائل اور براہین ذکر کیے ہیں کہ
کہ جن سے یوم آخرت پر یقین کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ان دلائل و براہین میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کسی چیز کو عدم سے پہلی بار وجود بخشنے پر قادر ہونا، دنیا میں مردوں کو زندہ کرنا، جانوروں کو پیدا کرنے کی قدرت رکھنا اور پانی برسا کر پیڑ پودوں کو نکالنا وغیرہ شامل ہے۔ اور تمام انبیاء کرام بالاتفاق اپنی قوموں کے سامنے یوم آخرت کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اسلام میں حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں، بلکہ تمام نبیوں نے یوم آخرت کا اپنی امتوں کے سامنے، اپنی قوموں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے خطبوں میں گاہے گاہے کبھی کبھی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے آخرت کے دن کا تذکرہ اور اس کی تفصیلات اس طرح بیان کرتے تھے کہ گویا وہ اس دن کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، نقشہ پیش کر دیتے تھے حضور۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو مختلف ناموں سے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اس میں غور و فکر کریں۔ اس کے ناموں میں سے کچھ نام تو یہ ہیں جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ہے مالک یوم الدین۔ تو یوم الدین کیا ہے؟ یوم الدین بھی بدلے کا دن، یہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ یوم الفصل بھی قرآن میں کہا گیا ہے، یہ فیصلے کا دن ہے۔ یوم الحساب بھی اس کا نام ہے کیونکہ یہ حساب کتاب کا دن ہے۔ یوم الحسرت یعنی حسرت کا دن، جو اچھے عمل نہیں کریں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے، وہ کفِ افسوس بنے گئے۔ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں پھر سے دنیا میں بھیجا جاتا، کاش میں زندہ کیا جاتا، کاش مجھے اچھے عمل کرنے کی پھر سے موقع دیا جاتا، وہ کفی افسوس کریں گے۔ تو اسے یوم الحسرت بھی کہا جاتا ہے۔ اس قیامت کا ایک نام یوم الجمع بھی ہے، سارے اگلے پچھلوں کو اللہ تبارک و تعالی جمع فرمائے گا۔ اور اسے یوم البعث بھی کہتے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جانے کا دن، مرنے کے بعد اللہ پاک اٹھائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے کا فیصلہ کرے گا تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، کل بیان کیا گیا کہ وہ سور پھونکیں گے اور اس سے بندوں کی روحیں اڑتے ہوئے آ کر ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوگا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنی رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ تو یہ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا ہے ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة خفاة عراة غرلا، فقالت عائشہ یا رسول اللہ فكيف بالعورات؟ فقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کے روز لوگوں کو ننگے پاؤں، برہنہ جسم اور بے ختنہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا پھر قابل ستر اعضاء کا کیا ہوگا؟ فرمایا اس روز ہر شخص پر ایسا وقت آن پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں یہ جو کیفیات ہوں گی عام بندوں کے لیے ہوگی، انبیاء و رسل کی بڑی شان ہوگی، اس میں انبیاء و رسل کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت ایک بہت خوفناک دن کا نام ہے۔ اس دن زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، زمین میں جو کچھ دفن ہوگا زمین اس کو باہر نکال کر پھینک دے گی، ہے نا۔ آج لوگ دوربین اور خوردبین لے کر سائنٹسٹ تلاش کر رہے ہیں کہ جھارکھنڈ کی زمین کے نیچے کہاں پر کوئلہ ہے، کہاں ابرک پایا جاتا ہے، کہاں کوئی جو ہے وہ سونا تو کہیں نہیں ہے زمین کے نیچے چھپا ہوا۔ چلو دیکھتے ہیں کہیں اگر آئل مل جائے، پٹرول اگر مل جائے تو کیا کہنے، ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو پوری دنیا میں لوگ زمینوں کے نیچے کھدان تلاش کر رہے ہیں، کچھ چیزیں مل جاتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں مل پاتی ہیں۔ لیکن جب قیامت آئے گی اللہ تبارک و تعالی زمین کو ایسا جھنجھوڑے گا کہ زمین اپنے پیٹ کی ساری دفن کی ہوئی چیزوں کو انڈیل کر باہر کر دے گی۔ زمین تمام انسانوں کو اپنے اندر سے باہر نکال کر پھینک دے گی۔ حاملہ عورتوں اور اٹھنیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی۔ اس دن انسان ہر رشتے کو، ہر تعلق کو بھول جائے گا۔
نہ باپ کو اپنا بیٹا یاد رہے گا، اپنے چھاتی سے چمٹانی والی مائیں اپنے بچوں کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، انہیں اپنی فکر ہوگی۔ اور اس دن یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہے نا، سارے کے سارے ریزہ اور غبار اور رنگ برنگ کے دھمکے ہوئے ہو جائیں گے، اون کی مانند ریزہ، اور جسے کہتے ہیں وہ اون کی مانند اڑیں گے، وہ ہواؤں میں فضاؤں میں اڑیں گے، اور انسان اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر پکار اٹھے گا، جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا کہ وہ ٹگمگاتے ہوں گے، ڈولتے ہوں گے، حالات ان کی کچھ اس طریقے کے ہوں گے۔ اور سورہ مزمل میں اللہ پاک نے قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، اگر تم انکار کی روش اختیار کرو گے تو اس دن کیسے بچ پاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہے گا۔ اور سورہ عبس میں فرمایا گیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے اولاد سے بھاگے گا، ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ سورہ معارج میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو اس دن نہیں پہچانے گا۔ ایک دوست اپنے دوست کے لیے آج ہر سخت موقع پر کھڑا رہتا ہے، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کہ بھئی ہم کو اس کے کام آنا ہے، اس کے پر سخت وقت ہے، اس کو ہماری ضرورت ہے۔ اور دنیا میں کہا بھی گیا ہے کہ دوست کو سخت وقت میں پہچانو۔ اچھے وقت کے تو سب دوست ہوتے ہیں نا، جب آپ کے حالات اچھے ہوں تو آپ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر بہت سارے دوست مل جائیں گے، لیکن حقیقی دوست وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے سخت وقت میں آپ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر آپ کے ساتھ کھڑا ہو، آپ کے پیچھے اس کی پیٹھ پر آپ کا ہاتھ ہو، آپ آگے بڑھیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ گھبرائیں نہیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو ضرورت جو ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو کڑے وقت کو سختی کے عالم میں پہچانا جاتا ہے۔ لیکن وہاں اس وقت قیامت کا جو محال ہوگا، کتنا ہی ایسا عالم ہوگا کہ کتنا ہی گہرا دوست ہو دنیا میں، وہاں کوئی کام نہیں آنا ہے۔ تو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت میں ایسا سخت عالم ہوگا کہ کوئی جگری دوست اپنی جگری دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، یا جو دوستی کر رہا نا بیٹھ کر کے اور ٹپ ٹپ لگا رہا ہے، مرے گا، اور قیامت کا جب عالم ہوگا اچھے عمل نہیں ہوں گے تو کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا ہے، وہ زمین کے سبھی لوگوں کو فدیہ دے کر اپنی جان بچا لے، اس یہ تدبیر سے اس کی نجات اس کی ہو جائے، لیکن ہرگز نہیں۔ بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اگر عمل اچھے نہیں ہوں گے تو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے میں ڈالا جائے گا۔ وہ آگ کیسی ہوگی؟ وہ جو سر سے پاؤں تک کھال اتارنے والی ہوگی، ایسی آگ میں بندے کو ڈالا جائے گا۔ اس آگ میں جانے سے پہلے بچا لو اپنے آگ میں اپنے آپ کو۔ قرآن کا اسی لیے کہتا ہے ایک جگہ فرمانے باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کی ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں، جس کے ایندھن، اس آگ سے اپنے کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ آج ہم نے شارٹ کٹ راستے تلاش کر لیے ہیں، کرے ہمیں کیا جہنم کی آگ جلائے گی،
ہماری تو شفاعت ہو جائے گی، ہمارے تو حضور ہماری شفاعت کر لیں گے، اور اولیاء ہماری شفاعت کر لیں گے، اور پیر ہمیں بچا لیں گے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حق ہے۔ جو شفاعت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور اللہ نے جس شفاعت کا ذکر کیا وہ حق ہے، وہ ہونا ہے۔ لیکن ایک طرف کی بات نہ مانو، صرف اپنے مطلب کی بات قرآن اور حدیث میں تلاش نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض چیزوں کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ جس قرآن و حدیث میں شفاعت کا ذکر ہے، جس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت کا معاملہ ہے، اسی حدیث پاک میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ اسی حدیث پاک میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سزا کا بیان بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ حدیث پاک سنو ہے، یہ حدیث پاک جو ابو داؤد شریف کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہیں ایک دفعہ دوزخ کی آگ کا خیال آیا اور رو پڑی۔ کون؟ اللہ اکبر، ام المومنین، مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبوبہ ہے، محبوب کائنات ہے۔ اور سوچو کہ جو حضور کا محبوب ہو وہ اللہ کا محبوب ہوگا، لیکن حال یہ ہے کہ وہ رو پڑی ہیں جہنم کو یاد کر کے، جہنم کی آگ کو یاد کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں کس چیز نے رلایا؟ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دوزخ کی یاد آ گئی اور اسی چیز نے مجھے رلا دیا۔ پھر حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھ سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ وہ 3 مقامات کیا ہیں؟ میزان پر جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا پلہ بھاری ہے یا ہلکا، اعمال نامہ ملنے کے وقت جبکہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والا کہہ اٹھے گا آؤ میرا اعمال نامہ پڑھ لو۔ وعند الکتاب حین یقال ہاؤم اقرؤوا کتابیہ حتی یعلم این یقع کتابہ فی یمینہ ام فی شمالہ من وراء عند الصراط اذا ودی بین ظہر جہنم۔ فرمایا کہ اور اس کے دائیں ہاتھ میں ہے اس کے بائیں ہاتھ میں آتا ہے، اور صراط مستقیم پر جبکہ وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، جہنم کے اوپر اس صراط پر اس پل پر سے گزرنا ہے اور لوگوں کو اس پر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو جو شفاعت ہونی ہے وہ شفاعت آخری مرحلے میں ہونی ہے، اس سے پہلے ان تمام مرحلے سے گزرنا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورۃ الشورى کی جب یہ آیت کریمہ اتری کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریشی لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ یا معاشرہ قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا وَيَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا یا عباس ابن عبد المطلب لا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رسول اللہ لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِن مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ حضور فرماتے ہیں اے قریشی لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کی گرفت سے تم کو بچا نہیں سکتا۔ اے عبد مناف کے خاندان والو میں تم سے اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتا۔ اے عباس ابن عبد المطلب یعنی حقیقی چچا جو ہیں حضور علیہ السلام کے، ان کو حضور فرما رہے نام لے کر کے کہ میں اللہ کے عذاب کو میں تم سے دور نہیں کر سکتا۔ اور اے صفیہ کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حقیقی پھوپھی ہیں، فرماتے ہیں میں تم سے اللہ کے عذاب کو تھوڑا سا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے میری بیٹی فاطمہ تم میرے مال سے جتنا چاہے لے لے، میں دے سکتا ہوں، اللہ کے عذاب سے تم کو بالکل نہیں بچا سکتا۔
بس اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو، وہاں ایمان و عمل ہی کام آئے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اب اس حدیث کے بارے میں دو طرح کے لوگ ہو گئے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے بدعقیدوں کا جو یہ حدیث پیش کر کے معاذ اللہ حضور کو بے اختیار بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہاں میدان محشر میں بھی حضور کی بالکل نہیں چلنی ہے۔ اور دوسرا طبقہ یہ ہے جو اس حدیث میں تعبیریں شروع کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تو ایسا ہے اور یہ تو ویسا ہے اور صرف دوسروں پر ٹھیکرا پھوڑنا ہے۔ یاد رکھیں، مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ہر فرمان پر کان دھرے۔ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فرمایا ہے وہ تنبیہ کے لیے فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ جب تک ایمان اور اچھے عمل نہیں ہونے ہیں تو یقیناً بدعملی کی بنیاد پر اس کی بھی سزا ملنے ہے۔ ایمان اگر نہیں ہونا ہے تو پھر نہ اللہ کے پکڑ سے تم بچ سکتے ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری شفاعت کر سکتے ہیں، ہے نا؟ ابو لہب حضور کے خاندان کا ہے، ابو جہل حضور کے خاندان کا ہے، اور نہ جانے کتنے حضور کے خاندان کے ہیں، لیکن ابو لہب ہو، ابو جہل ہو یا کوئی بھی حضور کے خاندان کا، ہاشمی کیوں نہ ہو، قریشی کیوں نہ ہو، حضور علیہ السلام اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ شفاعت کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ہاں اگر بندہ گناہگار ہے، بدعملیوں میں ڈوبڑا ہوا ہے، حضور کی شفاعت تو ہوگی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت سے پہلے اسے سزا بھی ملنی ہے، جہنم کی آگ کو بھی جھیلنا ہے، اور جو اللہ رسول کے فرمان ہے اس کی سزا بھی جھیلنی ہے۔ یہی پر حضور فرما رہے ہیں کہ تم نے اچھے عمل نہیں کیے تو یاد رکھو صرف ہمارے اوپر تکیہ کر کے نہ رہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کس سے ہوں اور آپ کے اس سے ہوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے خاندان والوں اور اپنے گھر والوں کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں تو دوسرا کس کھیت کی مولی ہے؟ اپنا نام نہاد عشق دکھا کر، جھوٹی محبت کا دعوے کر کے تم سمجھتے ہو کہ ہم نکل جائیں گے اور اللہ کی پکڑ نہیں ہونی ہے۔ یہ خام خیالی دل سے ہر ایک کو نکال دینا چاہیے۔ دونوں چیزیں حق ہیں، حضور کی شفاعت بھی حق ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ بدعملیوں کی بنیاد پر جو پکڑ ہونی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر حق ہے۔ تو ہر چیز پر ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور زمین بھی اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ زمین بھی اس دن آپ کے خلاف، آپ کے اعضا بھی آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت یومئذ تحدث اخبارها پڑھی، اس دن زمین اپنے حالات بیان کرے گی۔ تو پھر پوچھا کہ جانتے ہو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ و رسول ہی اس سے زیادہ واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی کہ فلاں بندے اور فلاں بندی نے اس وقت میری پیٹھ پر برا یا اچھا عمل انجام دیا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ہاتھ بولے گا کہ اے اللہ اس نے میرے ذریعہ یہ گناہ کیا ہے، آنکھیں بولیں گی یا اللہ اس نے میرے ذریعہ یہ گناہ کیا ہے، کان کہے گا یا اللہ اس نے میرے ذریعہ یہ گناہ کیا۔ یہ سارے اعضاء اس وقت اس انسان کے خلاف گواہی دیں گے، لیکن اگر اس کان کے ذریعہ آپ نے دینی باتیں سنی ہے تو کان پھر کہے گا یا اللہ یہ بیٹھ کر دینی باتیں سنتا تھا، قرآن کی تلاوت سنتا تھا، تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر سنا کرتا تھا۔ آنکھ کہے گی یا اللہ یہ علماء مشائخ کی زیارت کیا کرتا تھا، یہ قرآن کریم کو دیکھا کرتا تھا، یہ اچھی چیزوں کی زیارت کیا کرتا تھا، اور اسی طریقے سے دیگر جسم کے اعضاء کے معاملات ہیں۔ تو یہ قیامت جو قائم ہوگی تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ میدان حشر جو ہوگا وہ ملک شام کی سرزمین ہوگی، ہے نا، سیریا جس کو آج کہتے ہیں، وہ شام کی سرزمین۔ بعض روایتوں میں مقام میدان عرفات بھی آیا ہے۔ زمین اتنی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے وہ دکھائی دے، ایسی ہموار مسطح۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ قرآن نے اسی کو کہا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، ہے نا، زمین جو ہے اس دن دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، یعنی تانبے کی زمین ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور
بعض روایتوں میں ہے کہ سوا پورا آفتاب جو 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. آج کوئی ہے سائنٹسٹ یا سائنس پڑھنے والا جس کو یاد ہو کہ زمین سے سورج کی مسافت کتنی دور ہے؟ بہت سا انجینئر بیٹھا ہوا ہے، گریجویٹ بیٹھا ہوا ہے، مسافت یاد نہیں ہے کہ زمین سے سورج کتنے ہزار فٹ کی مسافت پر ہے. یاد ہے؟ خیر یہ ہے، سوچو کہ وہ 1 میل پر ہو جائے گا. 1 میل کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1 میل زیادہ سے زیادہ اگر گاڑی سے چلتے ہیں تو آپ 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے، 7 منٹ زیادہ سے زیادہ. 1 میل کے فاصلے پر زمین سورج آ جائے گا. مئی جون کا مہینہ آتا ہے اور سورج کھل کر جب اپنی روشنی بکھیرتا ہے تو حال کیا ہو جاتا ہے؟ 50 اور 55 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے عربوں میں، تو کام کرنے والوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے. سوچو کہ کیا عالم ہوگا جب 1 میل کے فاصلے پر سورج ہو جائے گا، زمین تانبے کی ہوگی. راوی حدیث نے فرمایا ہے معلوم نہیں میل سے مراد صلبہ کی سلائی ہے یا میل مسافت. بعض روایتوں میں سوا نیزہ کہا گیا ہے. اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا یہ فاصلہ کم ہے؟ 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے. اور اس طرح آفتاب کی پیٹھ ہے، آفتاب کی یہ پیٹھ ہے، چہرہ نہیں ہے ادھر ہے، اور 4000 برس کی راہ پر ہے وہ. پھر بھی جب سر کے مقابلے آ جاتا ہے تو گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے. اس وقت 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف کو ہوگا. تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا. اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں رکھا نہیں رہ جاتا ہے. اس وقت جب زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قریب ہوگا کہ اس کو تپش کو کون بیان کر سکتا ہے؟ کون اس پر پاؤں رکھ پائے گا؟ اللہ اکبر. سوچیں اللہ عز و جل کی پناہ میں رہے بندہ، بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے اتنا زیادہ پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا. پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا اور کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، ہے نا، ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے کمر تک پسینہ ہوگا، کوئی سینے تک پسینے میں اپنے ڈوبا ہوگا، کسی کے گلے تک پسینہ ہوگا. اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا. وہ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہوتے لگاتے ہوں گے، ہے نا. اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی وہ محتاج بیان نہیں. زبان سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی، بازو کی زبان باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے. ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا. جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، سن لیں، جنہوں نے مال دبا کر رکھا ہوا ہے، اپنے سونے چاندی اور اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغا جائے گا. اور جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، اس کے جانور قیامت کے دن خود تیار ہو کر کے آئیں گے اور شخص کو وہاں لٹائیں گے اور وہ جانور اپنی سینگوں سے مارتے ہوئے اور پاؤں سے رونتے ہوئے گزریں گے. اللہ اکبر. اور جب اسی طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آئیں گے، اسی طرح گزریں گے. یہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو. وَلَا هَادِي الْقِيَاسِ. اسی طریقے کے معاملات چلتے رہیں گے. پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی پرسان حال نہ ہوگا. ایک ہلکا سا نقشہ کھینچا دیا ہے. حال یہ ہوگا، ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہاں تک کہ مفہوم جس کا پیش کر رہا ہوں کہ کسی ایک بکری نے دوسری بکری کو سینگ بیماری ہوگی تو اس کو بھی اس کا بدلہ وہاں دلایا جائے گا. قرآن نے بیان کیا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے کوئی چھوٹا سا چھوٹا عمل دنیا میں کیا ہوگا اچھا، اس کا وہاں بدلہ اس کو دیکھے گا. اور جس نے چھوٹے سے چھوٹا برا عمل کیا ہوگا اس کا بھی اسے جزا اور بدلہ وہاں دیا جائے گا. وہ نفسی کی حالت ہوگی. کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. بھائی بھائی سے مانگے گا، باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چرائیں گے. ہر ایک مصیبت میں گرفتار ہوگا. کون کس کا مددگار ہوگا؟ پھر لوگوں کو خیال آئے گا
کہ چلو اب چلتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام بلکہ آیا ہے اس سے پہلے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر. عرض کریں گے کتنے میں کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999. اللہ اکبر. یہ وقت ہوگا بچے ہمارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے, حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا. بچے ہمارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے مطلب کیا؟ ارے بہت سے بچے میں مرتے ہیں نا, تو وہ بچے جو مریں گے تو وہ بچے اٹھائے جائیں گے وہاں. جنت میں پہنچنے کے بعد ہر ایک کی عمر 40 سال ہوگی, لیکن میدان محشر میں جو بچہ مرا ہے تو بچہ ہی اٹھایا جائے گا, جو جوان مرا ہے وہ جوان ہی اٹھایا جائے گا, جو بوڑھا مرا ہے وہ بوڑھا ہی اٹھایا جائے گا. تو یہ نقشہ دیکھ کر کے ہمارے غم کے اور خوف کے بچے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے, ہے نا, اور حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا. لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں, حالانکہ نشہ میں نہیں ہوں گے, لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. قرض کس کس کی مصیبت کا بیان کیا جائے, 1 ہوں 2 ہوں 100 ہوں 1000 ہوں, تو کوئی بیان بھی کرے. یا تو 1000 مسائل, اور وہ بھی ایسے کہ علماء والحفیظ. اور یہ صرف تکلیفیں جو ہیں یہ 2-4 گھنٹے کی نہیں ہوں گی, یہ 2-4 ماہ کی نہیں, بلکہ قیامت کا دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. قریب آدھے کے گزر چکا ہے اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہے. اب آپس میں جو ہے وہ مشورہ کریں گے, ارے بھائی اس مصیبت سے بچانے کے لیے کوئی تو سفارشی ڈھونڈو, اس بھیڑ میں کوئی تو اللہ کا یہ بندہ ہوگا جو نیک ہوگا. ہم گناہ گار تھے, خطا کار تھے, ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے, ہم نے اپنے محلوں کی مسجدوں کو غیر آباد کر دیا تھا, ہم رمضان میں روزے نہیں رکھتے تھے, ہم جو تھے وہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے, لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ نہ جانے کتنے اچھے لوگ تھے, کتنے لوگ نیک لوگ تھے. اور یہاں تو اولیاء بھی ہوں گے, غوث بھی ہیں, قطب بھی ہیں, ابدال بھی ہیں, انبیاء و رسول بھی ہیں. چلو اللہ کے نیک بندے کو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی تو سفارشی ہو, کوئی تو ہماری شفاعت کرے, کوئی تو اللہ کے حضور ہماری معافی دلائے ہمیں. اور پھر وہ سب ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ شفاعت کا تذکرہ کل بیان کیا جائے گا کہ پھر حضرت آدم کیا کہیں گے, اور پھر کس طریقے سے حضور علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے, اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے ہماری شفاعت کریں گے. تو پیارے یہ شفاعت کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ آخری درجے میں آیا, آخری منزل میں. اس سے پہلے نہ جانے کتنی منزلیں گزر چکی ہیں. اس لیے ہمیں اللہ نے ابھی موقع دیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, اور اس رمضان المبارک میں صحیح اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر مغفرت کی دعا مانگیں, اور کچھ ایسا کر جائیں کہ جو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ پاک ہمیں اس رمضان المبارک کے بعد بھی اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.